کنورسیشن ود آرکائیوز کی سیریز میں ہمارا آج کا موضوع ہے باغ فتح گڑھ۔ لاہور کو کسی زمانے میں باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، اور جو کہ بالکل برحق تھا، کیونکہ لاہور میں اس قدر باغات ہوا کرتے تھے۔ شو میں یہ قسمت کہ اس میں سے بیشتر باغات جو ہیں امتداد زمانہ کی نظر ہو گئے، اور آج ہم ایک ایسے ہی باغ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کی دھول میں کہیں گم ہو کر رہ گیا، یعنی باغ فتح گڑھ۔ اس باغ کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی بنا کے حوالے سے مورخین کی آراء منقسم ہیں۔ ڈاکٹر انجم رحمانی نے ذکر کیا ہے اپنے تحقیقی مقالے میں کہ یہ باغ یا تو جہانگیر کے عہد میں تعمیر ہوا یا شاہ جہان کے عہد حکومت کے ابتدائی زمانہ میں، جبکہ معروف محقق اور لاہور عجائب گھر کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار نے اپنی کتاب ہسٹوریکل گارڈنز آف لاہور میں ذکر کیا ہے کہ یہ باغ دارا شکوہ نے تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہان کے عہد سے تعلق رکھتا ہو یا دارا کی تعمیر ہو یا جہانگیر کی تعمیر ہو، بہرکیف جس بات پر مورخین جو ہیں ان کا اتفاق رائے ہے وہ اس باغ کی اہمیت اور اس باغ کی رفیع شان عمارات تھی۔ اس باغ کے آثار جو ہیں وہ ایک زمانے تک موجود رہے، بلکہ تقسیم ہند کے بعد 1960 تک اس باغ کے آثار موجود تھے۔ ہمارے پاس عقدی محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں کم و بیش 1,00,000 فوٹوگراف نیگیٹیوز جو ہند بھر کی عمارات سے متعلق ہیں وہ موجود ہیں، اور اب ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پریزرویشن اور ڈیجیٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں۔ اسی کام کے دوران، اسی پروجیکٹ کے دوران ہمیں باغ فتح گڑھ کی نادر و نیاب تصاویر جو ہیں دریافت ہوئیں، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس باغ کی عمارات جو تھی وہ کس قدر خوبصورت اور رفیع شان تھیں۔ اس باغ میں ہمیں ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 12 دری بھی تھی، اور یہ ایک والڈ گارڈن تھا جس کی باقاعدہ 4 دیواری تھی، اور اس کے اندر آبشاریں اور ہمیں کئی ایک فوارے جو ہیں آثار میں دکھائی دیتے ہیں، اور اس باغ کی بلند قامت برجیاں بھی جو ہیں ہمیں ان نیگیٹیوز میں دکھائی دیتی ہیں۔ روزنامہ دنیا کے ایک مضمون کے مطابق اس باغ کا رقبہ کم و بیش 80 کنال تھا، اور جب وزیر اعظم بھٹو جو تھے انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے عہد میں اس باغ کی باقاعدہ ایک رہائشی کالونی بنانے کا حکم دیا، اور ایل ڈی اے نے پھر یہ تمام آثار جو ہیں ہٹا کر یہاں پر ایک رہائشی کالونی جو ہے وہ بنا دی، اور آج بھی وہ رہائشی کالونی جو ہے فتح گڑھ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جبکہ اس جگہ کا نام فتح گڑھ کیسے پڑا، اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب لاہور کو 3 سرداروں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، یعنی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آمد سے قبل جو انتشار کا عہد تھا، اس زمانے میں لہنا سنگھ، صوبہ سنگھ اور گجر سنگھ کے درمیان شہر تقسیم ہو چکا تھا۔ اس میں سے سردار لہنا سنگھ کو جب یہ جگہ ملی، یعنی کہ فتح گڑھ کا علاقہ ملا، اسی دن اس کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور اس بچے کا نام فتح سنگھ رکھا گیا، اور اسی نسبت سے اس علاقے کا نام بھی باغ فتح گڑھ رکھ دیا گیا۔ اس باغ کی نام کے حوالے سے تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ بعد ازاں نوآبادیاتی عہد میں بھی اس باغ کو کافی نقصان پہنچا، مگر اس کے جو بچ جانے والے آثار تھے وہ بعد ازاں رہائشی کالونی کی نظر ہو گئے، اور اس باغ کی اب جو چند ایک بچ جانے والی عمارات ہیں، اس کی کچھ برجیاں ہیں، وہ سید چراغ علی شاہ کے مقبرے میں موجود ہیں اور اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اب ہمارے پاس اس باغ کی فقط یہی نشانی باقی ہے، مگر ہمارے پاس عقدی محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس باغ کی نادر و نیاب تصاویر موجود ہیں جس پر محققین کام کر سکتے ہیں، اور اس باغ کے علاوہ بھی ہمارے پاس کئی ایک مقامات کی نایاب تصاویر یہاں دستیاب ہیں جن کے آئیڈینٹیفیکیشن کا ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ محققین سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آ کر نہ صرف ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں بلکہ اس نایاب تصاویر سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان تصاویر کے علاوہ ہمارے پاس عقدی محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس باغ کے حوالے سے دستاویزات بھی موجود ہیں، جس میں اس باغ کا پٹوار خانے کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس باغ کو پکا باغ یا کالا باغ کے نام سے بھی کسی زمانے میں پکارا جاتا رہا ہے، کیونکہ اس باغ کی زمین کافی بڑی تھی، تو بعد ازاں یہ تقسیم ہوتی گئی، مختلف لوگوں کے قبضے میں آ گئی، تو شاید اس باغ کے مختلف حصوں کو
مختلف ناموں سے پکارا جانے لگا۔ 1960 میں اس باغ کے تحفظ کے حوالے سے ان دستاویزات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کچھ کام کا آغاز ہوا تھا اور ایک پلان بنایا گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا، اس کو عملی جامہ نہیں بنایا گیا اور بعد ازاں یہاں پر ایک رہائشی کالونی بنا دی گئی۔ محققین نہ صرف ان تصاویر سے استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ ان دستاویزات سے بھی یہاں اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیو میں تشریف لا کر استفادہ اور تحقیق کر سکتے ہیں۔